الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. ناظرین، آج آپ کے سامنے گناہان کبیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ گناہان کبیرہ کا جو مفہوم ہے ایک وسیع مفہوم ہے، اور اس کے مصادیق جو ہیں وہ متعدد ہیں. اگرچہ ہمارے علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے اور کون سا گناہ صغیرہ ہے، لیکن اکثریت ہمارے علماء کی یہ نظریہ رکھتی ہے کہ ہر امر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ نے جس کام سے روکا ہے، اگر انسان اس کام کو انجام دے رہا ہے اس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدیں معین کری ہیں اور ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم ان حدوں کا سے تجاوز نہ کریں، ان سے آگے نہ بڑھیں، ان کو کراس نہ کریں. جو شخص بھی اللہ کے بنائی ہوئی حدوں کو کراس کرتا ہے وہ بہرحال ایسا شخص، قرآن کی زبان میں اس کو ظالم کہا جاتا ہے. ظالم وہ ہے کہ جو اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی کر کے. تو اگر ہم تلاش کریں کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے مصادیق کیا ہیں، تو متعدد مصادیق جو ہیں وہ ہم کو نظر آتے ہیں. قرآن کے اندر بھی صراحت کے ساتھ جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور جو احادیث اہل بیت عصمت و طہارت سے وارد ہوئی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اگرچہ ہمارے ایک بزرگ عالم آیت اللہ دستغیب شیرازی نے مستقل طور کے اوپر جو ہے اس موضوع کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے. اردو زبان کے اندر بھی جو ہے یہ کتاب چھپ چکی ہے. جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کتاب کی جانب رجوع کریں، وہاں کے اوپر ان کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس ذیل میں جو ہے وہ مصادیق گناہ کبیرہ جو ہے اس سے آگاہ ہو جائیں گے. یہ بحث یہاں کے اوپر جو ایک مصداق کے حوالے سے ہم گفتگو اس وقت آپ کے سامنے کریں گے کہ اللہ نے جو ہے وہ منع کیا ہے، روکا ہے کہ وہ جانور جو غیر شرعی طور کے اوپر جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو غیر شرعی انداز میں ذبح کیا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہاں کے اوپر جو ہے وہ جو دور جاہلیت میں طریقہ رائج تھا، اور اس طریقے میں متعدد طریقے تھے، ان سارے طریقوں کو اللہ نے جو ہے اس
آیت کے اندر سورہ مائدہ کی بیان کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیے جائیں، اور منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، اور جس کو درندے کھا جائیں، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو اور جو نصاب پر ذبح کی اور جس کی تیروں کے ذریعے قرآن نازی کرو، یہ سب فسق ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہیں چند مصادیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے میتا، مردار، جس کو شرعی قوانین کے مطابق ذبح نہ کیا جائے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کو قبلہ رخ کیا جائے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، اور جس وقت وہ جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائے وہ اللہ کا نام لے، بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس جانور کو نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ میتا اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو شرعی طور کے اوپر ذبح نہ کیا گیا ہو، مثال کے طور پہ خود بخود جانور مر گیا ہے تو اس کا بھی شمار میتا میں ہوگا، یا جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، کیونکہ جو شرائط ذبح ہیں اس میں سے یہ ہے کہ جانور کی چاروں رگیں جو ہیں وہ ذبح کے وقت کٹیں اور اس سے معمول کے مطابق خون نکلے۔ اگر معمول کے مطابق خون نہیں نکل رہا ہے تو بہرحال جو خون اس کے اندر ہے جمع ہوا جا رہا ہے، تو ایسے جانور کا کھانا محل اشکال ہے۔ تو شرعی طور کے اوپر جو ہے وہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے مردار کو نہیں کھایا جا سکتا۔ دوسری اس آیت کریمہ کے اندر جو تھا جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ خون، جو گوشت کی شکل میں نہ ہو، اس کو کھانا جو ہے انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا جس کا ذکر کیا گیا ہے حرام ہے، جس کا کھانا سور کا گوشت، چربی اس کی وغیرہ، اس کو جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ چوتھی چیز جس کو آیت کریمہ نے بیان کیا ہے کہ جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کو غیر خدا سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ جانور پھر نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ ایک عجیب دیکھیں یہاں کے اوپر نقطہ پایا جاتا ہے کہ بھئی جدید سائنس کے مطابق یہ تحقیق ہوئی ہے کہ وہ جانور کہ جن کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، کہ مثال کے طور پہ گلا جو ہے پکڑ کے دبا دیا گیا، جھٹکے کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ جھٹکے میں جو ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، تو یہ تحقیق منظر عام پہ آئی کہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر ان جانوروں کو کھایا جائے تو انسان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ آیت کریمہ جو ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ،
جس جانور کو غیر خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے. یعنی کیا مراد؟ آپ نے مثال کے طور کے اوپر جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائی، اس کی چاروں رگیں کٹی، معمول کے مطابق خون نکلا، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، غیر خدا کا نام، غیر خدا سے جو ہے اس کو منسوب کر دیا. تو اس صورت میں اس جانور کو نہیں کھایا جا سکتا. کیوں؟ یہ ہے معاملہ توحید کا معاملہ. کھانے والا جو ہے وہ عقیدہ توحید کو عملی طور کے اوپر اس کو یہاں کے اوپر اپنانا ہے. اس کے اندر یہ پہلو مد نظر رکھنا ہے کہ دیدہ اور دانستہ طور کے اوپر اگر کوئی اللہ کا نام نہ لے جانور کو ذبح کرتے وقت، وہ جانور پھر حرام ہو جائے گا. اور کرنے کا عمل ہے کہ بھئی ایک جانور کے جس کی چاروں رگیں کٹ چکی ہیں، خون معمول کے مطابق نکل چکا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جانور اگر اس کا گوشت کھایا جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ضرر رساں نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اس کو حرام قرار دے رہی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کھانے کے وقت انسان کے ذہن میں حکم الہی رہے اور اللہ کے حکم کے تحت جو ہے اس چیز کو انجام دے. صرف اور صرف عقیدہ توحید کو انسان کی نگاہ میں زندہ رکھنے کے لیے جو ہے اس جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا. اس کے بعد منخنقہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا گلا گھونٹ دیا جائے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. اس کے بعد ہے موقوذہ. تو موقوذہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے، تو یہ بھی کھانا حرام ہے. متردیہ جسے بلندی سے گرایا جائے اور گرا کر مار دیا جائے، ایسے جانور کو بھی کھانا حرام ہے. والنتیہہ، نتیہہ جسے سینگ لڑا کر ختم کر دیا جائے تو اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے، کھانا حرام ہے. یا جسے درندے جس جانور کو کھا کے چھوڑتے ہیں تو کیا اس کا بچا ہوا حصہ کھایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی کھانا حرام ہے. جاہلیت کے زمانے میں پتھروں کے سامنے جو اصنام اور بت تھے ان کے سامنے جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی تھی. قرآن نے اس کو بھی جو ہے منع کیا ہے کہ جو بتوں کے سامنے قربانی کے طور کے اوپر جن جانوروں کو پیش کیا گیا ہے ان کو بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے. ان سے جو ہے وہ بہرحال انسان کو پرہیز کرنا ہے. تو غیر شرعی طریقے سے اگر انسان ایک جانور کے گوشت کو حاصل کر رہا ہے، اس کو انسان اپنے کھانے میں استعمال نہیں کر سکتا ہے. اگر اپنے کھانے میں اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کی سراسر نافرمانی ہے اور انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ نے جو حد معین کری ہے اس حد سے تجاوز کر رہا ہے، اس کو کراس کر رہا ہے. ایسے انسان کو قرآن کی زبان میں ظالم کہا جائے گا کہ جو اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حد کو توڑ رہا ہے. تو اس جانب توجہ دینا چاہیے. دیکھیے ایک مسئلہ ہے یہاں کے اوپر گوشت کے حوالے سے
بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یوں تو شریعت نے ہم کو ایک قانون دیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ تم ہر چیز کو اپنے لیے حلال سمجھو، پاک و پاکیزہ سمجھو، جب تک کہ تم کو اس کے نجاست کا علم نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ تم اس کو پاک سمجھو۔ بہت زیادہ آپ کو تحقیق کرنے کی، جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک سامان کہیں سے خریدا اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ سامان پاک ہے یا نجس، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو پاک سمجھیے، اس کو حلال سمجھیے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے۔ لیکن گوشت کے سلسلے میں یہ قانون نہیں ہے۔ گوشت کے حوالے سے ہم کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ ہم کو یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ گوشت کے جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ جائز طریقے سے حاصل ہوا ہے، ناجائز طریقے سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ بہت سے دکاندار ہیں جو شرعی قوانین کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ مرغے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، نہ وہ قبلہ رخ جو ہے وہ مرغے کو ذبح کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اور بہت سی دکانوں کے اندر یہ چیز نظر آئی کہ دکاندار یہ کام چھوٹے چھوٹے بچوں سے انجام دلواتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جب خریدنے کے لیے گئے ہیں اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دکاندار سے یہ کہہ دیں کہ دیکھو ہم اس وقت تم سے گوشت لیں گے کہ جب یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ تنہا مسلمان کا ذبح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو شریعت نے اصول و ضوابط بتائے ہیں ان اصول و ضوابط کا پاس و لحاظ کرنا ہے۔ اگر وہ اصول و ضوابط اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جانور ہمارے لیے کھانا ناجائز ہے۔ شک بھی اگر ہم کو ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے یا اللہ کا نام اس شخص نے نہیں لیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس گوشت کو کھانے سے پرہیز کریں۔ ہم اس سے جو ہے وہ اس کو نہ کھائیں۔ یہ تو دیکھیے چوپاؤں کا مسئلہ ہے کہ جن کو بہرحال شرعی طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ لیکن مثال کے طور کے اوپر وہ جانور کے جو آپ وہ گوشت کے جو دریا کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، مچھلیوں والا مسئلہ، اس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا تزکیہ نہ ہو تو وہاں کے اوپر بھی مردار کو آپ نہیں کھا سکتے۔ وہاں تزکیے کی شرط یہ ہے کہ مچھلی کو آپ پانی سے زندہ نکالیں، یہ ہے اس کا تزکیہ۔ اگر مچھلی پانی سے مردہ نکل رہی ہے تو ایسی مچھلی کو آپ نہیں کھا سکتے۔ شرط یہ ہے کہ پانی سے زندہ مچھلی نکلے۔ بازار کے اندر جو شخص مچھلی لا کے بیچ رہا ہے، آپ اس سے جا کر مچھلی خرید رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو مکمل طور پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ شخص اس سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، اور اس سے پوچھیں، دریافت کریں کہ وہی مچھلی جو ہے تم نے زندہ نکالی تھی یا مردہ نکالی تھی۔ تو زندہ مچھلی جو ہے اگر پانی کے اندر سے نکل رہی ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر پانی کے اندر سے مردہ مچھلی نکل رہی ہے تو اس کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ مچھلی کہ جس کا چھلکا نہیں ہوتا ہے، معمولاً یہ چیز شادیوں کے اندر پیش آتی ہے، وہاں کے اوپر جو ہے آپ ایسے شخص کے یہاں مدعو ہوئے ہیں، اس نے دعوت دی ہے کہ جس کے یہاں
بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا جو ہے وہ جائز ہے. ہم لوگوں کے یہاں روزداران آل محمد جو ہیں ان کے یہاں اس مچھلی کا کھانا حرام ہے کہ جس مچھلی کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا ہے. لیکن دوسرے جو فرقے ہیں مسلمان ان کے نزدیک جو ہے وہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ وہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ شادیوں میں انہی نے مچھلی جو ہے وہ پکوائی ہے اور وہ دسترخوان کے اوپر موجود ہے. وہاں آپ جو ہے کھانے سے پرہیز کریں جہاں کے اوپر ایسا مسئلہ ہے، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ مچھلی جو ہے وہ تو نہیں ہے کہ جو غیر چھلکے والی ہے. اگر غیر چھلکے والی ہے تو اس کو نہیں کھایا جا سکتا. ہاں اگر چھلکے والی مچھلی ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بہرحال اب وہاں کے اوپر جو ہے آپ دریافت کریں صاحب خانہ سے کہ بھئی یہ کون سی مچھلی ہے، کیا ہے. تو یہ شاید غالباً مناسب نہ ہو. بہتر ہے کہ ایسی دعوتوں میں اگر آپ شرکت کر رہے ہیں تو وہاں کے اوپر جو ہے پرہیز کریں کھانے سے، تو نہ کھائیں، احتیاط کے طور کے اوپر چھوڑ دیں. اور یوں بھی جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ ان چیزوں کا کھانا، خاص طور پہ مچھلی کا کھانا، وہ شاید صحت کے لیے انسان کی مناسب نہ ہو، تو پرہیز کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں کہ جو دریا سے نکالی جا رہی ہیں ان میں شرط یہ ہے ان کا تزکیہ اسی طرح سے ہوگا کہ جب وہ جو ہے زندہ اور صحیح نکلے. جانوروں کے تزکیے کے اندر شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، لوہے کی دھات، لوہے کا اوزار جو ہے ذبح کے وقت استعمال کرے. اگر لوہے کا اوزار نہیں ہے، شیشے کا اوزار ہے یا کسی اور طریقے سے جو ہے اگر ذبح کیا جا رہا ہے جس کے اوپر لوہے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے تو وہ بہرحال جو ہے صحیح نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم